الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمر کی چھٹیوں میں ایلگری کے اس پہاڑ پر اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم آپ کے سامنے آج کے اس درس میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے: امن کی ضرورت، اہمیت، فوائد. امن اگر ہم چاہتے ہیں تو اسباب کیا ہیں اور امن میں خلل کیسے آتا ہے. اگرچہ میرا عنوان جو اس میں لکھا گیا تھا دہشت گردی، ٹیررسٹ، وہ عنوان ایسے ہے اگر اس موقع پر اگر آپ بولیں گے تو نشانے پہ آئیں گے، اسی لیے میں نے اسی عنوان کو ایسا چینج کر لیا. امن، اسے انگلش میں کہتے ہیں پیس، عربی میں تمل میں کہتے ہیں امیدی. سمجھانتے نا آپ لوگ؟ امن یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اس کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فائدے کیا ہیں، اور امن اگر آتا ہے تو کیسے آتا ہے، اور امن میں خلل آتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، وہ اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. امام صاحب نے بھی دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ فرماتا ہے کہ کفار مکہ کو خصوصاً اور سارے لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے. کون ہے رب؟ وہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے خوف کے ماحول کو امن سے بدلا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں اور اس کے اطراف میں ماشاءاللہ جہاں پریشانی تھی، قحط سالی تھی، اللہ تعالیٰ نے غذا فراہم کر دیا. تو اس آیت سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کی وجہ سے دنیا کو تو بہت چیزیں ملی. جانتے ہیں سب سے بڑی جو چیز ملی وہ توحید ہے. توحید سے امن آتا ہے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے لوگوں اس دنیا میں جو بھی امن ہے، جو بھی پیس ہے، جو بھی امیدی ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ کے بعثت کی وجہ سے ہے. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ انسان کا خون کا پیاسا تھا. اللہ نے تو مختصر سے انداز میں نبی کی بعثت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا بیان کیا. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ تو کلی گمراہی میں تھے. یہ سورہ آل عمران کی آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. وَاذْكُرُوا، کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وہاں دیکھیے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. یہ امن کی نعمت اتنی اہم ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دل ٹوٹے ہوئے تھے، دنیا جنگل بن گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت امن ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے 1000 سال، سالہ سال چھوٹی چھوٹی بات کو لڑنے والے دلوں کو ماشاءاللہ جوڑ کے رکھ دیا. کیا کہا؟ نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور نفرت کا یہ ماحول تھا، تم جو ہے وہ ہلاکت کے دگانے پر پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو مکمل طور پر بچایا. معزز حاضرین، ایک دوسری یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ آگے بتاتے ہیں. ایک اسلامی سماج ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتا ہے، تو وہاں امن بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا میں الحمدللہ جتنا امن آپ کو تمل ناڈو ملے گا کہیں بھی نہیں ملے گا.
اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نعمت امن پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ حالات کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ لہٰذا امن یہ بہت اہم ہے۔ ایک اسلامی سماج میں، ایک سوسائٹی میں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں امن ضروری ہے۔ دیکھتے نہیں ذرہ برابر بھی کہاں لڑے ہو گئے، لوگ پہلے باہر بھاگ جاتے، کیا ہوا کیا ہوا۔ امن دیکھو، ذرہ اس میں خلل پیدا ہوا تو مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک شافعی مسلک کے عالم دین ہے علامہ ماوردی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی امن کے تعلق سے، کہا الامن اہن وعیش واقوى جیش۔ جب بھی امن کے بارے میں بات ہوتی یہ جملہ ہمیشہ علماء لوگوں کو بتانا چاہیے۔ کہتے ہیں ماوردی رحمہ اللہ، امن کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس ایریا میں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس مسجد میں امن نہ ہو، لوگ وہاں نہیں جاتے۔ جہاں امن ہوتا ہے، جہاں پیس ہوتا ہے تو وہاں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ کہا وَأَقْوَى جَيْشٍ، اور یہ امن ماشاءاللہ بہت بڑی جو ہے کیا ہے، مکمل طور پر ایک طاقت بھی ہے۔ آپ امن کے بارے میں تلاش کرو، آپ کو امن یہ بہت پرانا ہے دنیا سے، جب سے دنیا ہے اس وقت سے امن ہے، جب سے دنیا ہے اس وقت سے دنیا میں فساد بھی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے امن کی بات رکھی۔ ابن عباس کا یہ قول یاد آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لیکن غور سے سنو، آدم سے لے کر 1000 سال تک دنیا توحید پر باقی رہی۔ کتنے سال؟ 1000 سال۔ کس پر باقی رہی؟ توحید پر باقی رہی۔ جہاں توحید ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں 1000 سال تک توحید پر رہی دنیا، تو الحمدللہ دنیا میں امن رہا۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں شرک، کفر، نعوذ باللہ پیدا ہو گیا، وہیں سے نعوذ باللہ دنیا میں نعوذ باللہ کیا آ گیا؟ امن بگڑ گیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، امن کے بارے میں دنیا میں کوئی بھی کوشش کرے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکے کے ماحول میں امن کو بگاڑنے، امن جو فساد پیدا کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، اور سنیے مکے میں تھے، وہاں ایک انجمن تھی، اس انجمن کا نام تھا حلف الفضول، نام سنے ہوں گے آپ، کافروں کی بنائی ہوئی انجمن ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو بلایا، اے محمد آؤ ذرا ہمارا ساتھ دو، اللہ کے نبی مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی امن کے بارے میں کوشش ہوتی ہے تو کافروں کا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے امن کے بارے میں کوئی بھی کوشش کرے اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ غیر قوم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، امن کے لیے کھڑا ہو گیا تو ساتھ میں ہمیں مکمل طور پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ کے دس میں آپ سن لیجیے، سورہ حشر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں کا ذکر کرتا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو، کہا آگے کہا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، یعنی کہ یہ سلامتی، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو سلامتی ہے وہ نہ ہوتی دنیا جنگل بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مومن بھی ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا دنیا میں جو بھی امن ہے، جو بھی سلامتی ہے وہ اللہ کی ذات سے اتری ہے۔ اسی لیے دیکھو نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر بولتے، استغفر اللہ 3 مرتبہ بول کے کیا دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو بھی لوگوں نے بدل دیا، حالانکہ دعا اتنی ہے لیکن اللہ لوگ کیا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کہہ کے پڑھا، نہیں، اللہ کے نبی جو پڑھے اتش پڑھنا۔ ہم بولتے اے اللہ تو سلامتی والا ہے، سلامتی تیرے سے اترتی ہے اور سلامت تیرے طرف ہی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہر بندے مومن یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے الحمدللہ اس کی زندگی کو امن و سلامتی سے بھر دیتا ہے۔
جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ دعا کو نہیں پڑھتے، وہ دنیا میں کبھی امن نہیں پاتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں المؤمن ہے، السلام ہے، اس کے کئی معنی بیان کیے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے امن و سلامتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرکز ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اگر دنیا میں امن نہ ہو تو ہم خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے۔ جیسے گھر میں بھی امن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مجھے یاد آتا ہے، تقریباً شاید میں اس خطبے میں تھا یا نہیں تھا نہیں معلوم، سعودی عرب کے مشہور مفتی ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ اندھے ہیں، پورے علماء کے ماشاءاللہ بڑے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ شاید انڈیا میں تھا مدینہ میں تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے، الحمدللہ انہوں نے عرفے کے خطبے میں امن کی قسمیں بتائی تھیں۔ سب سے پہلا جو امن آتا ہے وہ توحید کی وجہ سے آتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں امن چاہیے، ہمارے گھروں میں امن چاہیے۔ گھروں میں امن کب آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب ہم باہر سے آنے والی لڑکی کو شریعت کے مطابق اگر ہم جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ اگر دینداری چھوڑ کر کے مال، خاندان، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، ہمارے آنے والی لڑکی بہو بن کے گھر میں کیا کرتی ہے؟ امن کے سارے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن ہو، ہمارے گھروں میں داماد آنے والا صحیح ہونا۔ ہمیشہ جملہ بولتا میں، غور سے سنیے بات یہ ہے، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، غور سے سنو، خواتین بھی ہیں، اگر آپ داماد لانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کو نمونہ بناؤ۔ آپ کے داماد کیسے تھے؟ آپ کے داماد ہینڈسم نہیں تھے، آپ کے داماد حیا رکھنے والے تھے۔ ایک طرف حضرت عثمان، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اگر داماد لانا ہے رسول اللہ کو آئیڈیل بنا لینا، اگر بہو لانا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا لینا۔ اور یہ دونوں نبی ایسے ہیں، ان کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں خلیل ہیں۔ لہٰذا ہمارے گھروں میں آج امن نہیں ہے۔ یہاں خواتین ہیں، دیکھتے ہیں آج کل کی لڑکیوں میں زیادہ صبر کرنے، برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو لڑ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے کتنے گھرانے ہم دیکھتے ہیں، ماں باپ بھی کیسے معلوم، شادی کر کے لڑکی کو دیتے جا کے اپنے انہیں سسرال میں رہنا۔ یہ کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ غلط انداز سے بیٹی کی سپورٹ کرتے، اس کے بعد آ کے بیٹھ جاتی نہیں، نہ خلا نہ طلاق، ایسے ہی کیا تو بھی کما کر لے کے آن لائن ٹیوشن پڑھا کے زندگی گزارتی نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں میں، مثال کے طور پر آپ، ایک مثال ہے، ہنسی بھی آتی ہے، پیشاب یا پیخانہ کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں آپ، اگر آپ وہاں جھنگر ہے تو جاتے، اگر آپ وہاں سانپ ہے جائیں گے، بچھو ہے لہٰذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر انسان کو امن نہ ہو ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ سے یہ کہہ دیا گیا جس بستر کے نیچے آپ سو رہے ہیں اس کے اندر ایک چپکلی ہے، پورے گھر میں باہر باجت ہے، امن رتی متاثر ہوا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا امن یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر امن نہ ہو، اگر جو ہے پیس نہ ہو اور ہماری زندگیوں میں امن و سلامتی نہ ہو تو ہماری زندگی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ تھوڑی سی مثال، مغرب کو گھر کے پورے کھڑکیاں بند کرتے، کیا بولے تو مچھر آتے، ایک مچھر بھی آ گیا تو آپ کی نیند حرام ہو جاتی۔ امن نہ ہو نیند نہیں آتی، سلامتی تو نیند نہیں آتی، آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، گیس کی شکایت آ گئی، ذرا پریشان ہوئے، امن نہیں تو نیند نہیں آتی۔ اور یہ بات بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ جانوروں کو کہاں بسایا ہے؟ آپ لوگ بولیے، کہاں رہتے جانور؟ زو میں۔ اگر پورے جانور آبادی میں آ گئے تو اگر کوئی سے بھی روڈ پہ ایک مرتبہ کا تو شیر دکھ گیا، لوگ فوٹو فوٹو ڈالتے رہتے، شیر آ گیا، نیند حرام ہو جاتی۔ تو لہذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے امن بنایا، انسانوں کو بسایا، حدیں مقرر کی، گھر میں رہو، اور یہ ہمارا گھر ہے نا، ہمارے امن کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے۔ ذرا امن و سلامتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، فٹ پاتھ پر سونے والے لوگوں کو دیکھو، کبھی بھی کوئی چیز بھی ڈس سکتی ہے۔ معزز حاضرین، اگر امن نہ ہو تو ہم رات میں سو نہیں سکتے، یہ بات بھی دیکھیں آپ۔ اگر ذہنی سکون نہ ہو تو کتنی پریشانی ہوتی، جیسے دیکھو ذہنی سکون کی مثال، شوہر بیوی کی لڑائی ہو گئی، شوہر کیا کرتا؟ وہ امن حاصل کرنے کے واسطے گھر سے باہر بھاگتا، اگر کچھ بھی ہوا پریشانی شروع ہو جاتی۔ لہٰذا یاد رکھیں آپ، دنیا میں امن آتا ہے کب آتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھو ہمارے لوگ دعا بھی نہیں پڑھتے، ایسے گھر سے نکل جاتے ہیں، ڈائریکٹ نعوذ باللہ جا کے حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اب کا ایک واقعہ ہے، نماز فجر پڑھ کے ایک آدمی جو ہے وہ دمام میں ایک کار میں بیٹھے، کار ہائی وے پہ 6 مرتبہ الٹتی ہے،
6 مرتبہ الٹی تو کوئی بچتا نہیں، اور وہاں کی تیز کا تو دیکھتے ہیں 6 مرتبہ الٹ کے جا کے صحرا میں پڑ گئے، ڈیزرٹ میں پڑ گئے، کیا آگے نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں سے فون کر رہے ہیں گھر والوں کو، نماز فجر پڑھ کے نکلا، جیسے ہی میں آیا تو نیند کے اس میں آ کر میری گائے الٹ گئی ہے، اتنا جملہ بولنا تھا، گھر والے سب رونا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے ایک بات کہی اپنے گھر والوں سے، دیکھو میں بھی زندہ ہوں، مجھے رتی برابر بھی خراج بھی نہیں آئی ہے، بس ایسا پھنس گیا ہوں اسٹیئرنگ میں، اگر تم لوگوں آ کے میری کار کو اگر سیدھا کرتا ہوں باہر آ جاتا ہوں میں۔ سارے لوگ مل کے گئے ماشاءاللہ آرام سے کونے میں بیٹھے۔ جب باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری حفاظت کا راز کیا ہے، یہ امن و سلامتی تم نے کہاں سے پائی؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، اس میں 3 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آج میں نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس کی بڑا کرامت دیکھو، نماز فجر کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جب میں گھر سے نکلا تو ماشاءاللہ دعا پڑھ کے نکلا۔ تیسرا یہ ہے جب میں گاڑی میں بیٹھا تو الحمدللہ میں نے دعا کا اہتمام کیا۔ کیا ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ 11 بجے اٹھنے کا، 12 بجے منہ دھونا، 1 بجے ناشتہ، اس اسٹائل سے نکلتا گھر سے جا کے حادثے کا شکار ہو جاتا۔ لہٰذا امن و سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہو۔ یہی بات اللہ نے سورہ نور میں یوں بیان فرمائی، دیکھو آیت پڑھتا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر تم دنیا میں حاکم بننا چاہتے ہو، لوگوں کے ذمہ دار بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو سب سے پہلے کیا کرو، ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کیا ہے، تمہارے اندر عمل صالح ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر ایمان بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، کیسے اختیار ہمارے ہاتھ میں آئے گا؟ اللہ فرماتا اگر ایمان لائے عمل صالح کرے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے جو ماحول ہے نا، خوف کے ماحول کو امن سے بدلیں گے۔ خوف کا جو ماحول اس کو امن سے بدلیں گے، مگر بدلیں گے تو شرط کیا ہے؟ دیکھو یہ اہم ہے، یعبدوننی، اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو تم کو میری عبادت کرنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے تقریر میں سب سے اہم آیت اور پیغام یہی ہے، اگر تم میری عبادت کرو گے دنیا میں امن و سلامتی پاؤ گے، اگر شرک سے کفر سے دور رہو گے ماشاءاللہ تم کیا کرو گے؟ الحمدللہ کیا پاؤ گے؟ امن و سلامتی پاؤ گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیسے تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، اللہ اکبر۔ یہ نبوت کا 23 سالہ دور تو ایسا دور، آپ نے تو اس دور کے بارے میں فرمایا خیر الناس قرنی، لوگوں دنیا میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ کیسے تھا؟ اب جانتے ہیں اللہ کی نبی نے تقریباً 25 سے 27 جنگیں لڑی، مگر تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ کم افراد اسی جنگوں میں مارے گئے۔ پہلے دنیا کی جنگ عظیم میں دیکھو، دوسری جنگ عظیم میں دیکھو، اور آج کے ماحول کو دیکھو۔ اسرائیل تقریباً 1 سال سے فلسطینیوں کو مار رہا ہے، اب تک 50,000 سے زیادہ فلسطینی نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ کہاں ہے امن؟ دنیا میں امن کو بگاڑا جا رہا ہے، مگر دنیا مکمل طور پر نعوذ باللہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ رسول اللہ کا دور بڑا امن کا دور، اور دیکھو اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور، 3 فتنے آئے، ابو بکر نے ڈٹ کر مقابلہ کر کے ماشاءاللہ 2.5 سال میں جو امن دیا وہ امن دنیا میں نہیں آ سکا۔ حضرت عمر کا 10 سالہ خلافت کا دور، عثمان کا 13 سالہ خلافت کا دور، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 4 سالہ خلافت کا دور۔ جس دھرتی پر ہم رہتے ہیں یہاں کا ایک رہنے والا، اس کا نام تھا مہاتما گاندھی، بولتے ہیں نا گاندھی سب جانتے ہیں۔ اس نے ایک اخبار میں لکھا تھا، وہ اخبار نکلتا تھا کلکتہ سے، وہ اخبار کا نام تھا ہریجن۔ بولنے والا کون؟ گاندھی۔ کیا بولا؟ اگر دنیا اگر آج حکومت کا طریقہ سیکھنا چاہتی ہے تو اسے ابو بکر کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ اعتراف کرنے والا کون؟ غیر مسلم۔ اور بولتا ہے گاندھی اگر تم دنیا کو انصاف سے بھرنا چاہتے ہو، ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے حکومت کے طریقے کو دیکھو، ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا، میرے بعد من نبوت کے منہج پر 30 سال خلافت رہے گی۔ الحمدللہ
ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نے الحمدللہ دنیا کو امن سے بھرا. اسی لیے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ آیت سورہ حج کی ہے. اللہ صحابہ کی تعریف فرماتا ہے جب ہم نے ان کو اقتدار دیا، حکومتیں دی، تو انہوں نے 4 کام کیے. اگر یہ 4 کام آج بھی اگر ہم کریں ہمارے معاشرے میں پیس آ سکتا ہے. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی، دوسرا یہ ہے زکوٰۃ کے سسٹم کو اچھا کرنا، تیسرا یہ ہے بھلائی کا حکم دینا، چوتھا یہ ہے منکرات سے مکمل طور پر روکنا. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن آئے تو ایسی صورت میں ہمیں حضرات صحابہ کرام کی جو ہے تاریخ کو بھی مکمل طور پر پڑھنا چاہیے. آئیے ایک بات بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم اس دھرتی پر رہتے ہوئے امن کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں توحید کو اپنانا ہوگا. یاد رکھیے جس بندے کی زندگی میں توحید ہوتی ہے اس کی دنیاوی زندگی امن و سلامتی سے بھری رہتی ہے. جس کی زندگی میں عقید توحید ہوتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے ماشاءاللہ وہ تب بھی کیا ہوتا ہے امن و سلامتی سے رہتا ہے. جس بندے کی زندگی میں عقید توحید ہوتا ہے وہ جب قبر سے اٹھے گا ماشاءاللہ آخرت کی جو ہے ہولناکیوں سے بھی الحمدللہ محفوظ ہو جائے گا. اسی لیے کہا من جاء بالحسنتی، کہا وہم من فزع یومئذ آمنون. یہ سورہ نمل کی آیت ہے. علماء لکھتے ہیں حسنہ سے مراد یہاں عقید توحید ہے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جانتے نہیں جانتے؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں تھے؟ ایک دم کفریہ ماحول، ایک دم مشرکانہ ماحول. ایسے ماحول میں لے کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. ایک آدمی سعودی عرب میں رہے شرک نہ کرے تو کوئی کمال کی بات نہیں. ایک آدمی انڈیا میں رہ کر اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائے یہ بڑے کمال کی بات ہے. اسی لیے جب ہم فارغ ہو کر انڈیا کو آ رہے تھے ہمارے اساتذہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو ہیں. رو رہے ہیں. پوچھے شیخ کیوں رو رہے ہیں؟ بولتے ہیں آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کا ماشاءاللہ یہ کھلا ماحول ہے مگر ہم وہ ماحول سعودی میں نہیں پا سکتے. اسی لیے بولتے اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی راہ راست پر آ جائے یہ سرخ اونٹوں زیادہ بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں تھے؟ آزر جو تھا نا انہیں سب سے بڑا پنڈت تھا. کتنے مرتبہ سمجھائے حضرت ابراہیم اپنے قوم کو سمجھائے، اپنے باپ کو سمجھائے، سب کو سمجھائے، قوم نہیں مانی. اس کے بعد کیا کیا؟ ایک دن سورج کو دیکھے، اور سنیے، ایک دن چاند کو دیکھے، ایک دن ستارے کو دیکھے، بولے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میرا رب ہے. لیکن بولے ستارہ میں رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ڈوب جاتا ہے. سورج میں رب نہیں ہو سکتا، بولے ان تمام کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے. ہمارے پاس یہ آیت پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آیت شاید ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنا ہے. اس آیت پر اگر ہم نے غور کر لیا تو ماشاءاللہ ہمارے دل میں توحید آئے گی. ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ یہ سورج یہ چاند یہ ستارے میں رب نہیں ہو سکتے. میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا. اور میں حنیف کسے بولتے؟ اے اللہ دنیا میں تیرے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے میں ان تمام سے برات کا اظہار کر کے میں تیرے سامنے جو ہے نا کیا کر رہا ہوں؟ تیری مکمل طور پر یہ کر رہا ہوں. تو یہ آیت آئی، اللہ نے وہاں کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ فرماتا جو لوگ ایمان لائے، دیکھو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں امن بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ فرماتا ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرے تو اللہ تم نہ دنیا میں امن بھی دیتا ہدایت بھی دیتا. آ کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ اور سنیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام تم نے آیت کو سمجھنے میں غلطی کی. آیت کا معنی ویسا نہیں ہے. کیا تم نے حضرت لقمان کی نصیحت نہیں سنی جب کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس لیے کہ شرک ظلم ہے. لہذا معلوم ہوتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں دنیا میں شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ امن سے بھر دیتا ہے. آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے
اپنے قوم کے سامنے 950 سال تک ماشاءاللہ رہے، مگر کبھی ان کی زندگی میں جو ہے پریشانی نہیں آئی۔ لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ توحید پر رہتا ہے تو اسے اپنی توحید کو ظلم کی 3 شکلوں سے بچانا چاہیے۔ ایک تو کیا؟ ایک تو سب سے پہلے ہے کفر اور شرک نہیں کرنا۔ دوسرا یہ ہے بندہ لوگوں پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ ایک تو ظلم کیا؟ کفر و شرک۔ دوسرا یہ ہے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، اور تیسرا یہ ہے گناہ کر کے اپنے نفس پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ بولتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد یہ ظلم کی 3 شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اسے امن ملے گا۔ کیسے امن ملے گا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، صحابہ اکرام تھے، توحید کی وجہ سے پرسکون تھے۔ کعبۃ اللہ کے اطراف میں 360 بت، مگر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اور اصحاب رسول کو اتنا امن دیا کبھی وہ پریشان نہیں ہوتے۔ لہٰذا توحید کا تعلق امن سے بڑا گہرا ہے۔ جب بندہ توحید پر رہتا ہے تو اسے امن آتا ہے۔ اور قرآن کی 3 آیتیں ہیں جس میں اس پیس کو اور امن کو نعمت بنا کے پیش کیا گیا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ النحل کی شاید آخری میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایسے لوگوں کی جن کے پاس اللہ کی نعمت بھی آتی تھی، امن بھی تھا، غذا بھی آتی تھی، مگر ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے نا، اس وقت وہاں لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، حج نصب لوٹنے کا تھا، مگر رسول اللہ کے نبی بن کر آنے کے بعد امن بھی ملا، غذا بھی ملی۔ ان 2 نعمتوں کو پا کر قریش کے قبیلے والے بڑی کیا کرے؟ سرکشی کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کی نبی نے بددعا فرمائی، اے اللہ یہ کفار قریش تیرے سرزمین پہ رہتے ہیں مگر تیرے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، امن کی ناشکری کرتے ہیں، غذا کی ناشکری کرتے ہیں، اے اللہ ان پر تو ویسے قحط اتار جیسے یوسف کے بھائیوں پر 7 سال تک قحط اترا تھا۔ بددعا کرنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گیا کیا ہوا؟ بخاری کی روایت ہے جب یہ بددعا کر ڈلے کفار مکہ کھانے کو ترستے تھے، امن بھی ختم ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے آ کر بولے، اے محمد تمہارے قبیلے والے بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو ترستے ہیں، ذرا جو عذاب کی دعا کرے نا، عذاب کے ہٹنے کے لیے دعا کر دو۔ اللہ وہی فرماتا ہے یہ غذا کی نعمت، یہ امن کی نعمت میں نے اللہ نے کیا کیا؟ نعمت کی ناشکری کرے اللہ حالات بدل دیتا۔ کہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے کیا کیا؟ امن کو ہٹا کر خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ اب خوف کا ماحول بولے تو جامعہ کے ایک استاد تھے سابق ناظم حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، کرونا کا وقت آیا نا، اس وقت کیا خوف کا ماحول تھا، کیا خوف کا ماحول تھا۔ آدمی اگر گھر میں موت سے ڈرتا تھا، شوہر بیوی سے بھاگتا، بیوی شوہر سے بھاگتی، باپ بیٹے سے بھاگتا، بیٹے باپ سے بھاگتا، لوگ تو اپنے میت کو دفن کرنے سے ڈرتے تھے، خوف کا ماحول تھا۔ کتنے سال رہا؟ ہمارے روزے متاثر ہوئے، ہماری عید کی نمازیں متاثر ہوئیں، کیا کیا پریشان تھے، گھر میں رہتے تھے، آدمی دوسرے سے ہاتھ نہیں ملتا تھا، سوشل ڈسٹنس تھا۔ اگر وہ حالات دوبارہ پیدا ہو گئے تو خوف کے ماحول کی وجہ سے ہماری مسجدیں بند ہو گئیں، ہم نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ اس کے بعد جب امن کی صورت آئی تو کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا یہ بھی مکمل طور پر سوچنا چاہیے۔ دوسرا، امن ایک نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ التکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں مختلف اسلاف سے یہ بھی ہے کہ نعمت میں امن بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل میں یہ بھی فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر تمہارے اوپر ایمان ہے، عمل صالح ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین زندگی دے گا۔ بہت سامعین ایک بات سن لیجیے، بہترین زندگی بولے تو خوشگوار زندگی بولے تو آج ہم کیا سمجھ گئے ہیں؟ اپارٹمنٹ میں رہنا، ہمارے پاس کار آنے کے واسطے بڑا گیٹ ہونا، ہمارے گھر میں اوون ہونا، ہمارے گھر میں 1 سے 3 بائک رہنا، ہمارے گھر میں اے سی ہونا، ڈبل ڈور کا فریج ہونا، یہ سمجھ لیا ہم نے۔ اچھا آئی فون لے لیے، یہ خوشگوار زندگی کا وہ تصور ہے جو مغرب دیتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس خوشگوار زندگی، بہترین لائف کا اگر تصور ہے، ایمان کے بغیر نہیں۔ عمل صالح یاد رکھو، اگر دنیا میں امن مل گیا نا، یہ خود بہت بڑی دولت ہے۔
عرب کے خطبات میں ہم ایک چیز سنتے ہیں، وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے امن کے ماحول کی تو حفاظت کر تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے اللہم آمن روعاتی، لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھو، خوف کا ماحول کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو خوف کا ماحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دیکھا کچھ لوگ مدینے میں ماحول پیدا کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو مکمل طور پر ڈرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں الحمدللہ ہماری شریعت ایسی ہے، اتنا امن و سلامتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر دنیا میں اسلام نہ ہو، دنیا کبھی امن و سلامتی کا مزہ نہ چکھتی۔ آج دنیا میں اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور خصوصاً یاد رکھیے سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والی یہ مسجدیں ہیں، اس وجہ سے ماشاءاللہ دنیا میں امن ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا، کب تو بھی ہمیں چاقو ڈالے کو مار تو تجھے، کب تم ایسا کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی ہتھیار لے کر، لوہا لے کر اگر کسی بھائی کی طرف اشارہ کرے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ہماری تعلیم ہے یہ، لہٰذا کبھی بھی چاقو کیا تو بٹھا لیے، چپ کے ڈرانا نہیں، ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور امن کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے ایک انسان کو قتل کرے تو سارے انسان کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ انشاءاللہ 15 منٹ میں ہم اپنا درد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امن ہمارے معاشرے میں آئے گا کیسے؟ اور خصوصاً ہندوستان کے اس ماحول میں دیکھتے ہیں ہر جگہ نفرت کا ماحول ہے۔ سو کر اٹھے صبح میں مسلمانوں کے لیے ایک نئی آزمائش کا سامنا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم اس معاشرے میں ہندوستان میں امن و سلامتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا سن لیجئے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے توحید کو درست کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہماری زندگی شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں شرک آیا تو یاد رکھو دنیا کبھی امن کا مزہ چکھ نہیں سکتی۔ آپ کو بتاتا ہوں اور بتانے میں ڈر بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ مسجدیں ہیں اس لیے دنیا میں امن ہے۔ آپ ہندوستان کے پورے ماحول میں دیکھ لو، جتنی درگاہیں، جتنی خانقاہیں، جتنے آستانے، جب تک یہ ہیں امن پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک ان کا خاتمہ نہیں کرتے امن نہیں آ سکتا۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں پوچھتے، ان سے محبت کرتے، ان کے سامنے نظریں چڑھاتے تو کہاں سے امن آئے گا؟ اور اسی طریقے سے ریاکاری سے بھی ہمیں بچ کر رہنا چاہیے، اور یہ بدعت و خرافات سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا۔ اور یہ بات بھی سن لو، دنیا میں عاجزی، توحید، تواضع، عاجز، انکساری آتی ہے تو کیا امن آتا ہے؟ آج دنیا میں دیکھو کتنے ایسے ملک ہیں جن کو اپنے طاقت پر فخر ہے۔ جہاں فخر ہے، جہاں غرور ہے، ان لوگوں میں امن نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے بے بنیاد باتیں پھیلانا، آج کل دیکھتے ہیں بے بنیاد باتیں بہت پھیلاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آپ کو وہ واقعہ طرف اشارہ کرتا ہوں، شاید 6 ہجری کا واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ آ رہے تھے، کسی وجہ سے عائشہ پیچھے ہو گئی تھیں۔ دیکھو منافقین نے مدینے کے ماحول کو اتنا زہر آلود بنایا، کہا رسول اللہ کی بیوی نعوذ باللہ جو ہے کیا کر لی ہے، بدکاری کر لی ہے۔ ایسی باتیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، ہمارے لیے آپ جانتے ہیں سعودی عرب کو جو عزت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کس وجہ سے ہے؟ پیٹرول سے ہے، ڈیزل سے ہے، سونے سے ہے؟ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین صالح آل الشیخ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بولے، یاد رکھو دنیا میں سعودی عرب کو پیٹرول کی وجہ سے، ڈیزل کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، اگر اسے عزت ہے تو مکہ مدینے کی وجہ سے ہے۔ مکہ توحید کا مرکز، امن کا مرکز، جیسا اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام من دخلہ کان آمنا۔ یہاں بتاتے علماء ہر مسجد کو بھی مکمل طور پر امن کا مرکز ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کے مرکز کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمائی رب اجعل هذا البلد آمنا واجعل هذا بلدا آمنا۔ یہ بات بھی سن لیجئے، ماشاءاللہ یہ میرے تقریر کی سب سے اہم بات ہے۔ ہمارے پاس
ہر مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس چاند کو دیکھ کر جو دعا پڑھتے اس میں بھی امن کا ذکر ہے۔ ایسا بول سکتے ہر ماہ کا چاند انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ کیا دعا پڑھتے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ ہر چاند امن و سلامتی کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ہر مسلمان ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر مکمل طور پر کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں انبیاء علیہم السلام کی اور اسلاف کی کوششوں پر نظر بھی رکھنا چاہیے۔ اور اب دیکھتے ہیں دنیا میں خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں بنا کر بھیجے گئے وہ وہاں کیا 200 سال پہلے عرب میں ایک حکومت تھی، اس حکومت میں بدعت تھی۔ انہوں کیا کرے مکے میں مدینہ میں پختہ خبرہ بنا کو لائٹر لگا کر خوب یہ کر ڈالے، ماشاءاللہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے محمد و رسول اللہ کو جس ملک میں بھیجا اسی ملک میں اسی نام کی آدمی کو بھیجا، ان کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں آ کر کیا کرے ماشاءاللہ خون بہائے بغیر پورے جزیرۃ العرب کو ویسے بنائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ لہٰذا توحید کی دعوت کو اگر عام کرنا ہے تو ہمیں اس پر بھی ہمیں نظر رکھنا ہوگا۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے یہ امن میں خلل آتا کیوں ہے؟ فساد برپا ہوتا کیوں ہے؟ یہ دہشت گردی جیسے الفاظ آتے ہیں نا، یہ کیوں آتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے دنیا سے جب تک کفر کا خاتمہ نہیں ہوتا دنیا میں امن نہیں آتا۔ دوسری چیز ہے شرک، اسی لیے اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس مسجد میں ایلگری کی اس مسجد کے 2 متولی ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی عبادت ہوگی سائر کائنات کا نظام بگڑ کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورہ مومن میں فرماتا ہے ایک سے زیادہ خدا ہو گئے تو ایک دوسرے کے لیے چڑھ دوڑیں گے۔ لہٰذا کفر سے شرک سے اور یہود، اب یاد رکھو دنیا میں مسلمان امن کا پیغمبر ہوتا ہے۔ ہمیشہ دنیا میں دہشت گردی کرنے والے اور فساد برپا کرنے والے یا تو یہود ہوتے یا نصارہ ہوتے یا کفار۔ اللہ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ۔ اور دنیا میں امن میں خلل پیدا ہوتا ہے اس کا ایک سبب لوگ سنت کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھو امت میں بدعتی طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھو بولے تو بدعتیوں کی مسجد میں اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ یہ کیا فساد نہیں ہے؟ یہ فساد ہے یہ۔ لہذا سنت جہاں ہے وہاں امن ہے، جہاں بدعت آتی ہے نعوذ باللہ وہیں خرافات آتے ہیں، وہیں سے نعوذ باللہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرے آتی مصیبت، اور ایک بے بنیاد باتوں کو کبھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ جسے بولتے آتا کتے جاتا کتے، یہ کتے سے جو بات آتی جب تک تحقیق کرتے نہیں پھیلانا چاہیے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کیا بھی باتیں پھیلا چھوڑاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً یہ امن کو فساد میں بدلنے میں سب سے بڑا جو منافقانہ کردار ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ جو چیز نہیں دکھانا وہ دکھاتا، جو چیز دکھانا ہے وہ نہیں دکھاتا۔ لہٰذا نیوز میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر آنے والی ہر چیز پر ہمیں تکیہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں کی فساد ہوا 10 سال پہلے، وہ خون کے فوٹو اٹھا کو ڈالے تو معاشرے میں فساد برپا ہوتا نہیں ہوتا۔ لہذا سوشل میڈیا ہمارے معاشرے کے امن کو فساد میں بدلنے اور دہشت گردی کرنے میں نعوذ باللہ بہت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی گزارش ہے، آپ لوگ فون یوز کرتے ہیں، مشکوک ویب سائٹس ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں ہمیں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثال طور پر کیسے ہے، آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کرنے پلے اسٹور میں گئے، سب سے پہلے قادیانیوں کا قرآن ہے، اس میں احمدی قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں تو اندر 117 صورتیں ہیں۔ ہمارے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 100۔ اب ہم نہ معلوم نہیں، بلاری میں ہم دیکھیں وہاں قادیانی کے لوگ آ کے اہل حدیث گھرانوں میں اپنی تفسیر بانٹ کو گئے، لوگوں لے کو اپنے گھر میں رکھ لیے، اس میں سورہ فاتحہ میں گیا ہوں۔
لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا غلط کتابیں، بدعتی علماء، غلط چیزیں جو آتی ہیں اسی سے نعوذ باللہ معاشرے میں برپا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، باطل افکار و نظریات سے متاثر ہونا۔ اس ہندوستان میں دیکھتے ہیں ہمارے سلفی بھائیوں میں ہیں، ہندوستان میں کون بھی عالم نہیں، کس کا درس بھی نہیں سننا، فلاں فلاں نہیں ہے، ہمیں انڈیا چھوڑ کو یمن کو چل جانا، ایسے ایسے نوجوان آتے ہیں۔ تو یہ باطل افکار نظریات مختلف جماعتوں میں، تحریکوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیں جیسے بولتے وہ کتنی تحریکیں سپورٹ ہے، جماعت بن کر رہتی، کون سی جماعت میں جانا، کون سی جماعت میں نہیں جانا، علماء سے پوچھ کے آپ لوگوں سے جاؤ، غلط افکار نظریات آئیں گے تو غلط۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرنے سے بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ پڑوسی ملک کا ایک ہے انجینئر مرزا، کالی پگڑی بننے کو ہے، قرآن کی غلط تشریح کرتا، حدیث کی غلط تشریح کرتا، صحابہ کے بارے میں کیا کرتا، مطلب گستاخی کرتا۔ ہمارے لوگ جو ہے لے کے اسٹیٹس بھی رکھتے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کو دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ لہٰذا خواتین سے گزارش ہے، کون سے عالم کے تقریر سننا نہیں سننا، علماء سے پوچھو بعد میں سنو۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لوگ آج جہاد اور دہشت گردی میں فرق نہیں کرتے۔ جہاد ایک لفظ ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا ایک مناسب ہے، اور یہ بیکار نہیں ہے۔ لہٰذا دہشت گردی الگ، جہاد الگ ہے، دونوں میں۔ اور آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لو جہاد کے نام سے بھی اقتدار ہے، لہٰذا اس طرح کے الفاظ سے بھی ہمیں جو ہے دور رہنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے انسانیت کا فقدان، سوشل میڈیا کا جو برا اثر ہوا آج ہمارے پاس، وہ ایک اثر یہ ہے، مثال طور پر ایک آدمی ٹرین سے گر رہا، ہمیں ویڈیو بنانا کہ نہیں اسے بچانا، لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ انسانوں میں انسانیت ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں ماحول دیکھو، ماں کو ٹھسکا لگ رہا ہے، پانی لا کو دیو، پانی لا کو دینے والا کون بھی نہیں ہے، یہ خود غرضی اتنی عام ہو گئی ہے۔ لہٰذا غلط لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، اللہ حفاظت کرے علماء کی، عام عوام کی۔ غلط لوگ اپنے ویب سائٹ کے، اپنے واٹس ایپ کے، فیس بک کے لنکاں بھیجتے ہم نہ، اگر تم نہ قرآن حدیث سنو تو اس مجاہدے کرو۔ کیا ہوتا ہے، بولتے لمحوں نے خطا کی ہے، غلط کیا ہے، صدیوں نے سزا پائی، لائک کرے جا کے، نعوذ باللہ غلط باطل افکار نظریات میں جا کر چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے غلط لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، اور غلط علماء سے بھی نہیں ملنا۔ اور قیامت کے قریب میں کیا ہوگا، ایک بات آپ کو سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہوں گی، جانتے ہیں نا؟ یہ خواتین بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایسا ہوگا، وہ کہتے بھی آرٹیفیشن کا کہتے بھی منکے کا گلہ پہن کر رہتے انہوں، تاجا کھٹتے ہی منکے نیچے گرتے۔ قیامت کے قریب میں طبرانی کی روایت آتی ہے، منکے جیسے گرتے ویسے قیامت کے قریب میں وہ مختصر سی مدت میں بڑی بڑی علامتیں جلدی ہو جائیں گی۔ ان علامتوں میں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میں عیسیٰ بھی آئیں گے، مہدی بھی آئیں گے، مگر دنیا میں امن ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے مہدی کا زمانہ بہترین امن کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ امن کا زمانہ۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت میں آتا اتنا امن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑیے کو بھی بکری کو بھی ایک ساتھ دیکھیں آپ لوگ، دیکھیں ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں ایک جگہ کھائیں گے، وہاں بھیڑیے وہاں بکری۔ اور آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا عیسیٰ اور مہدی کے زمانے میں بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بچھوؤں سے کھیلیں گے اور وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے ساتھ، اور آخری ایک چیز یہ بھی ہے، ہمیں کیا ہے مساجد سے بھی اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ آج کے نوجوانوں کو معاشرے میں امن اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا تعلق درگاہ سے نہیں ہونا، آستانے سے نہیں ہونا، خانقاہوں سے نہیں ہونا، مسجد سے ہونا۔ اگر آپ مسجد سے جوڑ لیے، ماشاءاللہ دیکھو آپ کی ذہن میں امن آئے گا، آپ کے گھر میں امن آئے گا، تعلقات میں امن آئے گا، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں امن آئے گا۔ مجھے اس وقت وہ بات یاد آتی ہے، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے سابق مفتی ہے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا شیخ میں گھر کہاں لوں؟ تو انہوں بولے گھر لیے تو 2 باتوں کا خیال رکھو، ایک تو یہ ہے تمہارے گھر سے مسجد قریب آنا، فائدہ کیا ہوگا، مردوں کے ساتھ عورتوں کے اندر بھی دین آئے گا۔ دوسرا یہ ہے جہاں تم رہتے ہو مسلمانوں کی آبادی میں رہو، لہٰذا غیر مسلموں کی آبادی میں رہنے والے لوگ دین بیزار ہوتے ہیں، کفر آتا، شرک آتا، کیسا بولتے مطلب لوگ بڑے بڑے مطلب رائل فیملی کے لوگ، چھی مسلمانہ اتنے غلیظ ہیں، جہاں گندگی شروع ہوتی ہے وہاں مسلمانہ کا ایریا آتا ہے۔
لیکن ان کو رائل فیملی، بڑے بڑے غیر مسلموں کی آبادی میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ گندگی بہتر ہے اس گندگی سے جو کفر و شرک میں پڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا سالار میں خبر آئی، ڈاکٹر، باپ، بیٹے، بچے پورے ایک دن پورے مل کر جو ہے پھانسی ڈالنے مر گئے۔ اب وہ پوچھا گیا کیا ہوا واقعہ، تو نیچے لکھنے والا لکھتا ہے ان تمام کے سوسائڈ کر لے کے مرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے تھے، آپ ان کے درمیان میں رہو، ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، یہ بات الگ ہے، مگر ان کے درمیان میں رہ کر کفر و شرک سے متاثر ہو جانا یہ بڑی غلط بات ہے۔ لہٰذا قرض لے لیے، دینے نہیں ہوا۔ ایک وجہ یہ تھی غیر مسلموں کی آبادی میں رہتے تھے، دوسری وجہ وہ اخبار والے نے لکھی اس میں سے کسی کا تعلق مسجد سے نہیں تھا، کبھی مسجد کو نہیں آتے۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے امن و سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو توحید کو اپناؤ، قرآن پڑھو، عمل صالح کرو، اپنے ذہن میں، اپنے گھروں میں جہاں کہیں امن چاہتے ہو تو کیا اپنانا پڑے گا، ہمیں ان تمام اصول و ضوابط کو اپنانا پڑے گا جس کا تذکرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میں پرنامبٹ کی دونوں مسجدوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و سلامتی کے ماحول کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کی اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے خاتمہ کرنے والے جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔